الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور جس پریشانی میں سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ شرح اربعین نووی رحمہ اللہ کی یہ حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر 22 ہے، اور سب سے پہلے اس حدیث کا عبارت کے ساتھ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، حلال و حرام سے بچ جاتا ہے، یعنی حلال استعمال کرتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، تو یہ چیزیں اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھ لوں، صرف فرض نمازیں اگر میں پڑھ لوں اور رمضان کا روزہ رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں، سمجھنے کا مطلب صرف سمجھنا نہیں ہے، یعنی حلال کو استعمال کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، بچنا، اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، یعنی کچھ اور نہ کروں، بس فرض نمازیں پڑھ لوں اور حلال جو ہے وہ کام میں لاؤں، حرام سے بچ جاؤں، تو کیا میں جنت میں ہو جاؤں گا؟ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی بات کہی، نعم، ہاں، تم کو یہ چیزیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی۔ حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ جابر ایسے صحابی ہیں کہ جن کی بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور ان کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت غزوات میں شرکت کی ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں تو شریک نہیں رہے، لیکن اس کے بعد کی جو جنگیں ہیں، بہت ساری جنگوں میں تقریباً انہوں نے کہا کہ 12 غزوات یا 9 غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہے۔ ان کے جو ابا تھے عبداللہ، یہ غزوہ جنگ احد میں شہید ہوئے، یعنی جنگ احد میں سب سے پہلے شہادت پانے والے لوگوں میں سے تھے۔ ان کے ابا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے، جنگ احد میں سب سے پہلے شہید پانے والے لوگوں میں سے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ایک صحابی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو ایک ہی ساتھ قبر میں
دفن کرنے کا حکم دیا. کہا کہ یہ دونوں جب زندہ تھے بڑے صاف دل گہرے دوست تھے، جب مرے ہیں تو ایک ہی قبر میں، یعنی یہ نہیں ہوا کہ ان کے جسم جدا کیے جائیں، ایک ہی قبر میں ان کو دفن کیا گیا. ان کے والد ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر ان کا نام ہے. تو جیسے ہم نے کہا کہ ان کی خصوصیات میں تو دو خصوصیات ہم نے بتائی کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شریک ہیں اور زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ میں جب میرے باپ کا جب شہادت ہوئی، شہید ہوئے، تو ایسا ہوا کہ ان کی لاش مصلح کی گئی تھی، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے. تو ہم لوگ ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا رہے تھے، رو رہے تھے. میری بہن آئی اور وہ بھی رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبکین او لا تبکین، تم روو یا نہ روو، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ تم نے ان کو اٹھایا. تو یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں عبداللہ، جن کا ذکر ہم نے سنا. رہی بات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی، ان کی فضیلت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ان کے ساتھ بہت سارے واقعات چلے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا ہے. بہت لمبا قصہ ہے. اور پھر اونٹ بھی واپس کر دیا، پیسے بھی واپس کر دیے. پیسے بھی ان کو مل گئے اور ان کا اونٹ بھی ان کو واپس مل گیا. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے باغیچے کی برکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اتنا کھجور آیا کہ سارے قرضے ادا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر تم نے شادی کی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ کس سے؟ کنواری سے یا ایسی جو مطلقہ ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مطلقہ عورت سے شادی کی ہے. کہا کہ افلا کہا کہ تم اگر کنواری عورت سے شادی کرتے تو تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی. تو اس طرح بہت سارے باتیں ہیں جو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ کی عیادت کے لیے آئے. تو یہ تھے جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی حدیث آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے. حدیث کا ترجمہ ہم نے پڑھا. حدیث کے ترجمے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرائض کی پابندی کر لوں اور ساتھ ساتھ میں جو حلال کو حلال سمجھوں اور نہیں جو چیزیں حلال ہیں اس پر عمل کروں، اس کو بجا لاؤں، اسے استعمال کروں اور حرام چیزوں سے بچ جاؤں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ بالکل، یہ چیزیں تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ حریص تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں جو ان کو جنت میں لے جانے والی، جس پر عمل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکیں. صحابہ کرام کی یہ تڑپ تھی. تو کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں صحابی نے کہا، اذا صلیت المکتوبات. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے جو آج ہم پڑھیں گے اس حدیث کے سلسلے میں. کہا کہ اذا صلیت المکتوبات، صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں فرض نمازیں پڑھ لوں. فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5. دن اور رات میں 5 نمازیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز اس کے وقت پر لکھ دیا ہے، بلا سبب بلا وجہ نماز کو ٹالنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ہاں گرچہ کہ لوگ کہتے ہیں واجب وتر، اور وطر کا الگ مسئلہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ اسی طرح پھر اس کہا کہ وصمت رمضان، 5 وقت کی نمازیں میں نے پڑھ لی، پھر رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ رمضان معروف مشہور مہینہ ہے، آدمی ایک مدت تک سورج غروب ہونے تک، سحر سے لے کر سورج غروب ہونے تک آدمی کھانے پینے سے رک جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا تعبداً للہ عز وجل، یہ روزہ جو رکھتا ہے عبادت کے طور پر رکھے۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کیوں رکتا ہے؟ صحت بنانے کے لیے، علاج کے لیے رکتا ہے، تو وہ روزہ نہیں۔ روزہ کس کا ہے؟ جو عبادت کے طور پر روزہ رکھتا ہے، نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ أَيْ فَعَلْتُ الْحَلَالَ مُعْتَقِدًا حِلَّةً، میں نے جو حلال چیزیں ہیں اس کو میں نے حلال سمجھا۔ حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ چیزیں حلال ہیں، میں نے اس پر عمل کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بلا وجہ آپ ترک نہ کریں۔ کوئی جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری حلال چیزوں سے بھی وہ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بولتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی صحت کی وجہ سے کوئی ریزن ہے، نہیں ہے، آپ نہیں کھا سکتے ہیں، آپ کی صحت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو صحیح ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں غیروں کے کچھ عقائد ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے ہاتھ روک لیں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر آپ کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ضرور استعمال کریں، اس لیے کہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے جب وہاں کوئی عذر نہ ہو۔ اگر عذر ہو تو بات الگ ہے۔ اور پھر کہا وحرمت الحرام، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں میں اس سے رک جاتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا کہ اگر میں 5 وقت کی صرف فرض نمازیں پڑھ لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں، اور حلال کو حلال سمجھوں اور اسے استعمال کروں، اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے بچ جاؤں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ لیکن یہ کہا کہ حرام کو حرام سمجھنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، شراب حرام ہے، ہاں شراب حرام ہے، لیکن وہ جو آدمی شراب نہیں پیتا ہے اس لیے نہیں پیتا ہے کہ شرابی لوگ جہاں چاہے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، سڑکوں میں گلیوں میں گالی بکتے ہوئے دیوانوں کی طرح گھومنے لگتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ ایک ویژن ہے، ایک خیال ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، شراب اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے شیخ نے لکھا رجل اجتنب شرب الخمر، ایک آدمی ہے جو شراب کے پینے سے بچ جاتا ہے، لیکن لا علی انہ حرام بل لأن نفسه لا تطیب بہ، اس لیے نہیں کہ وہ شراب حرام ہے، اس لیے کہ شراب پیوں گا تو میرے ہوش چل جائیں گے، میرے کپڑے ہو جائیں گے گلیوں میں، ایسے یہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے شراب نہیں پیتا ہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے تو تب اسے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، جیسے کہا۔ تو انہوں نے سوال کیا ادخل الجنہ،
کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اگر میں فرض نمازوں کو پڑھ لوں اور پھر میں فرض نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حلال کو حلال سمجھوں، اس پر عمل کروں، حرام کو حرام سمجھوں، اس سے بچ جاؤں اور پھر میں رمضان کے روزے رکھ لوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ جنت وہ چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھوں نے مرنے سے پہلے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی کی دل میں پیدا ہوا ہے۔ اور جنت میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں، انار ہیں، اور دودھ ہیں، شہد ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ السجدہ آیت نمبر 17، جس میں اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہے، لیکن جنت سستے داموں میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جنت پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کہا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کیسی جنت؟ ما لا عین رأت، ایسی جنت جس کو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنا، ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں پیدا ہوا کہ شاید ایسا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نعم، ہاں، اللہ تعالیٰ کی جنت تم کو مل جائے گی۔ مجھے اور آپ کی سمجھ میں بات کیا آئی؟ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس کو ہم نے پڑھا، ایک بات سمجھ میں آئی کہ میں اور آپ 5 وقت صرف فرض نماز کی پابندی کر لیں، حلال کے مطابق عمل کر لیں، حرام سے بچ جائیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، تو کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد میں لکھتے ہیں، فائدہ نمبر 1، حرص الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی السؤال، صحابہ کرام سوال کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں وہ صحابہ کرام کے جو سوالات تھے بڑے مختلف ہیں۔ وہ لوگ سوال کرتے تھے جنت کو حاصل کرنے کی، ہمیشہ جنت ہم کیسے حاصل کریں، اور صحابہ کی بس ایک ہی ان کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں کیسے داخل ہو۔ جیسے شیخ نے لکھا لا کثرت الاموال ولا کثرت البنین ولا ترفہ فی الدنیا، نہ ان لوگوں کو مال بڑھانے کے لیے وظیفہ پوچھتے تھے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ مال بڑھانے کا وظیفہ کیا ہے۔ ولا کثرت البنین، نہ کہ اولا بچے زیادہ ہو جائیں، اس کی کوئی طریقہ، کوئی راستہ، نہ دنیا کی آسائشیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وضو کا پانی لا کر رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، صبح کا وقت تھا۔ وہ صحابی سے پوچھا اسأل ماذا تريد، اے میرے صحابی کیا چاہتے ہو پوچھو، نبی تیار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو انہوں نے، صحابی نے کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جنت میں نبی کے ساتھ جیسے دنیا میں رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذلک، اس کے علاوہ کچھ اور۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا ذاک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہی چاہیے۔ جب آپ نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو چاہے مانگو، تو میں مانگ رہا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نمازیں پڑھو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مانگنے والے نہ تو پیسہ مانگتے تھے، نہ تو جانور مویشی مانگتے تھے، نہ کھیتی باڑی مانگتے تھے، نہ محل مانگتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے تھے۔ میں اور آپ جنت مانگے، جنت مل جائے تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ان الانسان اذا اقتصر على الصلاة المکتوبہ فلا لوم علیہ، اگر انسان صرف فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اسے ملامت کرنے کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں۔ ایک انسان صرف فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، مستحبات، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 3 منزلیں بتائی ہیں، 3 قسمیں بتائی ہیں، جیسے کہا کہ مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخیرات، یہ مقتصد ہے، ظالم وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، یہ مقتصد وہ ہے جو صرف فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، اور سابق بالخیرات وہ ہے جو واجبات فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات نوافل بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف فرض پڑھ لے تو ہم اس کو کچھ بولنے کی وہاں گنجائش نہیں، اور وہ ایسا آدمی انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام احمد رحمہ اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک آدمی وتر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس آدمی کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے آدمی کا حکم کیا ہے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا هو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شہادہ، وہ آدمی برا ہے جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ آج ہم لوگ کہاں گواہی لیتے ہیں؟ نکاح کی محفل میں بیٹھیں گے، 2 گواہ لاؤ، بھائی یہ گواہ وہ گواہ۔ جو شخص وتر کی نماز نہیں پڑھتا، اب ایسا ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ بھائی نکاح میں گواہ بن رہے ہو، وتر کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ کی پناہ، یہاں تو لوگ بے نمازی کو گواہ بنا دیتے ہیں، وہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لیا تو بات الگ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص وتر کی نماز نہیں پڑھتا وہ کسی معاملے میں گواہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ برا آدمی تو ہے لیکن جنت میں نہیں داخل ہوگا، ایسی بات نہیں، جنت میں داخل ہوگا۔ میں ایک بات کی صفائی کر دینا چاہتا ہوں، بہت ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، جب حدیث کی مجلس ہوتی ہے علماء سے حدیثیں سنتے ہیں، جیسے حدیثوں میں آیا لا يدخل الجنہ خطات، یعنی رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولین کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اس کا معال جو ہوگا سزا پانے کے بعد، انجام کے بعد، وہ آخر میں جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے جو فوجیں ہیں، جو گروپ ہیں، جو جماعتیں ہیں، السابقون السابقون، تو ان کے ساتھ اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، لیکن جو بعد میں جو لوگ سزا پا کر جائیں گے ان کے ساتھ تو یہ ضرور انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس کا حکم ہے۔ جب بھی ایسی حدیثیں پڑھیں اس کا مطلب یہی ہوگا لا يدخل الجنت خطات، لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، داخل ہوگا، لیکن اول وہلا میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے اس کی باری نہیں آئے گی، آخر میں وہ ضرور داخل ہوگا۔ اسی طرح جہاں تک وتر کی بات ہے تو اس سلسلے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کہا کہتے ہیں 1 رکعت بھی اگر چاہے تو وہ
پڑھ سکتا ہے، 1 رکعت وطر پڑھ لے آدمی۔ اسی لیے امام احمد الحنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ رجل سو، برا آدمی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں بتائی گئی، ان الصلوات وکذالک الصوم، روزہ، جس و اس حدیث میں ذکر ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، آدمی روزہ رکھنا چاہیے، اس سے اگلے پچھلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات شیخ لکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا لا يمتنع الانسان من الحلال، جو بھی حلال چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال کریں اگر وہاں کوئی عذر نہ ہو، آپ کی صحت کا کوئی، آپ استعمال کریں۔ ہاں اگر کہیں پابندیاں ہوں، حکومت کی طرف سے پابندی ہو، گرچہ کی چیز حلال ہے لیکن حکومت کی طرف سے پابندی ہے یا صحت کے لیے مضر ہے یا کچھ اور چیز ہے تو آپ اس سے رک سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ حلال چیزوں سے رک جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، وَلَيْسَ بِمَحْمُودٍ، جیسے شیخ نے کہا۔ حرام وہ چیزیں ہیں ما حرم اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ ایسے نہیں جیسے لوگ اپنے طور سے حرام کر لیتے ہیں، نہیں، حرام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ یہ چیز حرام ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بتلایا کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو اس حدیث میں کہتے ہیں صحابی نے کہا کہ میں اتنا ہی کروں گا تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں جو حدیث کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے اور حج کا ذکر نہیں۔ تو کیسے آدمی، حالانکہ وہ ارکان ہیں، کیسے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو ایک جواب یہ دیا گیا حج کے تعلق سے کہ یہ حدیث، حج تو 9 سن ہجری میں فرض ہوا، یہ حدیث حج کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ جانے دو حج کے بعد کی بات ہے، تو جیسے اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے جو حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا اور اللہ نے جو حرام کیا میں اس سے بچوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ شخص ضرور حج کرے گا، جبکہ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ البتہ جو زکوٰۃ کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی حالت دیکھی اور دیکھ کر وہ آدمی خود اتنا مفلوق الحال تھا کہ وہ زکوٰۃ کے قابل ہی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ان الجواب بنعم اعادۃ للسوال، کوئی بھی چیز آپ اگر نعم کہہ دیں تو اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ مطلب جیسے نکاح میں آدمی بیٹھاتا ہے، نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، نوشا سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے قبول کیا، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں تو مان لیا، خلاص بات پوری ہو گئی۔ ہاں کا لفظ اگر کہہ دیا، جیسے شیخ نے کہا لِأَنَّ قَوْلُهُ أَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اس آدمی نے کہا کہ اگر میں کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، قَالَ نَعَمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ ہاں۔ تو جیسے کہتے ہیں وَلَوْ أَوْجَبَ الْوَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، اگر کسی لڑکی کا باپ کسی لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے میری بیٹی کی شادی تم سے کر دی، تو ہم اس سے کہیں گے اقبلتا، کیا تم نے قبول کیا؟ تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ نعم، تو کہا کہ اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، صرف نعم۔ اب اسے پوری کہانی دہرانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کے گواہ، فلاں کی اس میں اتنے اس میں ہم نے دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اگر وہ صرف ہاں اگر کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَهَكَذَا فِي كُلِّ مَوَارِدٍ نعم، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَهُنَاكَ مَعْنًى آخر
امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ایک لفظ میں کہا کہ حرام کو حرام سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جو بھی شریعت کا حکم ہے اسے سمجھے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، تب جا کر اسے ثواب ملتا ہے۔ جیسے میں نے وہ مثال دی شرابی کی، وہ شراب سے بچتا ہے، یہ سمجھ کر بچے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیث کی کچھ باتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں، اور حدیث ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آدمی حلال کو حلال سمجھے، اسے استعمال کرے، جو حرام ہے اس سے بچتے رہے، اور جو فرائض ہیں واجبات ہیں اسے بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آخر میں ایک بات، جیسے اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ کہ شیخ لکھتے ہیں کہ بہت سارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ سے سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ کی عبادت رجاء و خوفا، جنت کی امید میں ہم کرتے ہیں، جہنم سے ڈر کر کرتے ہیں۔ یہ سوال کا جواب ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا بھی عقیدہ ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید رکھتے ہیں اور عذاب سے، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ ہمیں جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بس اللہ کی محبت میں تڑپ کر کرتے ہیں۔ یہ جاہل صوفیہ کا عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ قصے بیان کرتے ہیں اور سر دھن کر لوگ مست ہو کر سنتے بھی ہیں، جب خطیب بڑے زوردار چلاٹیوں چیخوں کے ساتھ بولتا ہے کہ رابعہ بصریہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ وہ تنبالو میں لوٹے میں پانی لے کے جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، میں جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگ اس کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین سے دور صوفیہ گمراہ لوگوں کے عقائد ہیں، جس کا صحیح اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید رکھتے ہیں، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں جنت کو خریدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جنت میں تمہارے لیے وہ محل ہے، جنت میں تمہارے لیے یہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بشارتیں سنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، جنت کی بشارتیں ان کو سنائی گئیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے تعلق سے تھیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ حدیث نمبر 20 پر 3 ہمارے ساتھ ہے، 9 سے 9:30 بجے تک رات ہمارے پاس یہ وقت ہے۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ضرور شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔